جو معاہدہ کرایا گیا ہے جو اب یہاں خبریں آ رہی ہیں کچھ ریلائبل اس سورسز سے، جی سر، یہ معاہدہ کوئی حکومت نے نہیں کرایا. جو لوگ پہلے معاہدے کرواتے تھے، جنہوں نے پہلے آپ کو یاد ہوگا پیسے تقسیم کرتے تھے، اب کی دفعہ بھی انہوں نے ہی معاہدہ کروایا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو پہلا کریڈٹ جاتا ہے. گورنمنٹ تو بیچاری ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنے کے لیے. داد میں دیتا ہوں عمران خان کو کہ اس وقت وہ مان گیا. ہو رہی تھی تو ہم ظاہر سب لوگ سن رہے تھے، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے. جب یہ کہا گیا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی فارم کر دی گئی ہے، اس میں اتنے لوگ ہوں گے اور وہ یہ ساری باتیں کریں گے، تو پھر میرے ذہن میں بھی یہ سوال ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی تو موجود ہوتی ہیں، ظاہر ہے آپ اس میں نام نامزد کر دیتے ہیں، اسٹیئرنگ کمیٹی کرے گی کیا؟ دونوں لوگوں کو سنے گی، یعنی حکومت کو بھی سنے گی اور کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کو سنے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ یہ یہاں پر آ کے کوسچن مارک آ گیا، پھر کیا ہوگا؟ بہرحال یہ بھی میں اس پہ آتا ہوں، تھوڑا بڑا اچھا سوال آپ نے کہ تھوڑا یہ بھی بتا دوں، یہ جو معاہدہ کرایا گیا ہے جو اب یہاں خبریں آ رہی ہیں کچھ ریلائبل اس سورسز سے، جی سر، یہ معاہدہ کوئی حکومت نے نہیں کرایا. جو لوگ پہلے معاہدے کرواتے تھے، جنہوں نے پہلے آپ کو یاد ہوگا پیسے تقسیم کرتے تھے، اب کی دفعہ بھی انہوں نے ہی معاہدہ کروایا ہے. یہ جو معاہدہ کرایا گیا ہے جو اب یہاں خبریں جی سر، یہ معاہدہ کوئی حکومت نے نہیں کرایا. جو لوگ پہلے معاہدے کرواتے تھے، جنہوں نے پہلے آپ کو یاد ہوگا پیسے تقسیم کرتے تھے، اب کی دفعہ بھی انہوں نے ہی معاہدہ کروایا ہے. اور انہوں نے ہی اس کا جرنلسٹوں کو بھی یہ بریف کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ ہم نے ہی معاہدہ کروایا. وہی لوگ ہیں، وہی جو پاورفل ہمارے ہاں ایلیٹ ایک ہے ہمارے ہاں، انہوں نے آ کے معاہدے کروائے. نہیں تو حکومت کی بات وہ نہیں سن رہے تھے، بلکہ اس میں جو ضامن بنے اس معاہدے میں، مطلب یہ بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، اتنی بڑی ریاست ہے، اتنے بڑے پرائم منسٹر ہیں، پارلیمنٹ ہے، وزیر ہیں، ویسے باتیں ان کی سننے تو کسی کو مطلب چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن اس معاہدے میں جو ضامن ہے نا حکومت پاکستان اور ان لبیک کے درمیان معاہدہ جو ہوا ہے، اس میں کچھ اور لوگ جو ہیں پاورفل لوگ ہیں ہمارے، وہ انہوں نے گارنٹی دی ہے جی ہم کریں گے، آپ ان کے ساتھ معاہدہ کریں، جو باتیں آپ کی طے ہوں گی انہیں ہم ایکسیکیوٹ کروائیں گے. سو اس کی گارنٹی جو ہے ریاست کے کسی اور ادارے نے دی ہے. یہ بڑی مزے کی چیز یہ ہے، حکومت اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کا گارنٹر کوئی اور ہے، وہ تیسری پارٹی ہے. تیسری پارٹی نے مذاکرات کیے ہیں، انہوں نے کہا جناب ہم آپ کی گارنٹی دیتے ہیں، آپ ان کی بات مان لیں، آپ کو ہم ساری ایگزیکیوشن کروا دیں گے. نمبر 1. نمبر 2 آپ نے بات کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی. اب ہوتا ہی ہے یہاں پہ، پہلے ہوتے تھے سنتے تھے جس بات کو آپ نے ایک کھو کھاتے میں ڈالنا ہو، ٹائم بائی کرنا ہو تو کمیشن بنا دو، کمیٹی بنا دو. اب کی دفعہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے اس پہ انہوں نے ٹائم بائی کیا ہے حکومت نے. یہ بڑا بالکل کلیئر لگ رہا ہے آپ کو کہ چلو وقتی طور پر سڑکوں پہ ان کو اٹھائیں، چلو سعد رضوی صاحب بھی رہا ہو جائیں گے، ان کے شیڈول سے نام بھی نکل جائے گا. چلیں جی الیکشن پہلے بھی لڑ رہے تھے، آپ دیکھیں تو الیکشن تو پہلے بھی لڑ رہے تھے، کالعدم ہونے کے باوجود الیکشن لڑ رہے تھے، ووٹ بھی لے رہے تھے. سو وہ شرائط حکومت کے لیے اتنی کوئی ٹف نہیں ہے، اگر آپ ان کو دیکھا جائے وہ اتنی مشکل نہیں ہے کہ آلریڈی اس پہ کر رہے تھے. سو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو بھی احساس ہوگا کہ جناب ہمارے بندے کمیٹی میں بیٹھ گئے، کبھی اجلاس بلا لیا، چائے پی لی، گپ شپ کر لی، ہاں جی کیا کر رہے ہیں، کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وقتی طور پر دونوں سائڈز نے ایک دوسرے کو فیس سیونگ دی ہے. یہ ٹائم بائی کیا گیا ہے کہ چلو آپ ان کو یہاں سڑک سے تو اٹھائے نا، جو سٹینڈ آف ہے پچھلے 10-12 دن کا، اس کو ختم کریں، کل کی کل دیکھ لیں گے. یہ اس کے پیچھے میرا خیال فلسفی ہے. جو یہ فیصلہ اس لیے ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں کہا کہ جاؤ مت اس طرف گولی چلانے کا، سوچو ہی مت گولی چلانے کا. تو اسٹیبلشمنٹ کو پہلا کریڈٹ جاتا ہے. گورنمنٹ تو بیچاری ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنے کے لیے. داد میں دیتا ہوں عمران خان کو کہ اس وقت وہ مان گیا، ٹانگ نہیں اڑا دیا خامخواہ. جیسے وہ اپوائنٹمنٹ کے بارے میں انہوں نے ٹانگ اڑایا ہے ٹو نو پرپس، شکر ہے اس دفعہ نہیں کیا. کا پلان کر کے لوگوں کو باہر بھیجا جاتا ہے ہمیشہ سے، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی ایک گروپ ہے، اس میں بھی کئی گروپس ہیں ایکچولی اسٹیبلشمنٹ میں بھی، الگ الگ، کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی کسی کو، تو وہ لوگ ان کو بھیجتے ہیں اور کسی قسم کا پریشر ڈالنا ہوتا ہے دوسری سائڈ کے گروپ کے اوپر یا گورنمنٹ پہ، تو وہ ان کو بھیجتے ہیں کہ یہ جا کے وہاں پہ پروٹیسٹ کریں اور یہ دھرنے دیں، یہ بیٹھ جائیں اور یہ ایمبیسیز کے آگے جا کے ہنگامے کریں. اور جس وقت ان کا مطلب نکل جاتا ہے یا ان کو لگتا ہے کہ اب ہمارا کام ہو چکا ہے تو ان کو واپس بلا لیا جاتا ہے. اس پریس کانفرنس کے مطابق تحریک لبیک کے ساتھ جو کالعدم کا لفظ ہے، وہ کالعدم کا لفظ اب ختم ہو جائے گا. یعنی تحریک لبیک ایک ایکٹیو پولیٹیکل پارٹی کے طور پر کام کر سکے گی.
جبکہ آج سے صرف 4 دن پہلے جو فواد چودھری صاحب نے اس پارٹی کے بارے میں کہا، یعنی اس پارٹی کو وہ تقریباً القاعدہ جس طرح وہ اینٹی سٹیٹ تنظیم کے طور پہ ریاست کو چیلنج کر رہی تھی، انہوں نے تحریک لبیک کا ذکر کرتے ہوئے القاعدہ کی مثال دی. یعنی جس طرح القاعدہ نے ریاست کو چیلنج کیا تھا اور ہم نے یعنی ریاست نے اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اسی طرح اگر کوئی ریاست کو چیلنج کرے گا تو ہم اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ معاہدہ انسانی جان کی فتح ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ کس انسانی جان کی فتح ہے؟ یہ ان انسانی جانوں کی فتح ہے جن کو ریاست نے پولیس کی وردیاں پہنا کر کہا کہ ہماری حفاظت کرو، ریاست کے شہریوں کی حفاظت کرو، اور ان بے گناہوں کا خون ناحق بہایا گیا مبینہ طور پر ٹی ایل پی کے لوگوں کی جانب سے. یہ ان مرنے والی انسانی جانوں کی فتح ہے یا یہ ان پاکستان کے عام شہریوں کی فتح ہے کہ جو گزشتہ 10 سے 12 دن تک راولپنڈی سے لے کر لاہور تک پورے جی ٹی روڈ کے اوپر جن کی زندگی اجیرن بنی رہی، پاکستان کا ریلوے نظام معطل ہو کر رہ گیا لاہور سے لے کر راولپنڈی تک، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ 4تھی 5ویں دفعہ گزشتہ 4-5 سال میں ایک ہی جماعت کی جانب سے یہ ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے. ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے، ایک گھسا پٹا جملہ کہ جی انسانی جان کی فتح ہے، ہم خون بہانے کے خلاف ہے، خون نہیں بہنا چاہیے. تو جو خون ہر دفعہ بہایا جاتا ہے کیا وہ کوئی گڑیا ہے؟ کیا وہ کھلونے ہیں؟ کیا وہ کوئی مٹی یا کلے کی بنی ہوئی کوئی چیزیں ہیں؟ آخر وہ جو خون بہایا گیا پھر وہ کس کا خون تھا؟ کیا وہ کسی غیر ملکی کا خون تھا پاکستان کے اندر جو بہایا گیا؟ کیا وہ کسی غیر مرئی چیز کا خون تھا؟ آپ کس خون کو بہانے سے روکنا چاہتے؟ خون تو بہایا جاتا رہا ہر دفعہ. تو یہ کیا صورتحال ہے کہ آپ ہر دفعہ ایک جماعت اٹھے وہ، اور صرف یہ جماعت نہیں، کوئی بھی جماعت اگر اٹھے، یہ ایک پرنسپل سٹانس کے طور پہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی جماعت اگر آج تحریک انصاف ریاست کو چیلنج کر دیتی ہے ایک لمحے کے لیے اور وہ یہ الغار کر دیتی ہے، تو کیا تحریک انصاف کو بھی چھوڑ دینا چاہیے؟ کوئی بھی جماعت ہو. تو جو کچھ تحریک لبیک ہر دفعہ کرتی ہے اس کے بعد پھر سب کچھ تالیاں بجا کے گڈی گڈی کھیل، سب کچھ ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیتے ہیں اور گلے مل لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی کس دہرائی جاتی ہے. تو کس کا حساب مانگا جائے؟ کیا ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ مرنے والے لوگوں کا خون اس طرح سے اپنی مرضی سے جب چاہے خون معاف کر دے، جب چاہے وہ کسی جماعت کو کہہ دے کہ یہ دہشت گرد ہے، جب چاہے وہ کہہ دے کہ یہ جماعت کلرم ہے، جب چاہے اس جماعت کو شریف پاک پوتر بنا کے معاشرے میں پیش کر دے؟ یہ کیا اس مسئلے کو سمجھنا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟